کو جو ہے وہ ڈیریل کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ اللہ کر کے الیکشن ہو گئے اور اللہ پاک نے مہربانی کی کہ خیر خیریت سے پرامن طریقے سے پولنگ ڈے گزر گیا۔ لیکن اس کے بعد جب رزلٹس آئے اور رزلٹس آنے کے بعد جو تحریک فتنہ فساد ہے جس کا ہمیشہ سے پروگرام وہ 2013-14 سے شروع کریں کہ وہاں بھی اس وقت بھی 2013 کے الیکشن کے اندر اردو بازار کے بیلٹ پیپر اور 35 پنکچر اور یہ سٹوریاں جو ہیں اس کو پلانٹ کر کے موصوف جو ہیں وہ کنٹینر پہ چڑھ گئے اور کنٹینر پہ چڑھ کے انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا اور اس 126 دن کے دھرنے کے اندر سول نافرمانی جیسے پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے کام، ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوانے کی جو ہے محب وطن اپیلیں، اس کے بعد پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے جیسی جمہوری حرکتیں اور پی ٹی وی کی نشریات بند کرا کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی سیلیبریشنز جو ہیں یہ موصوف نے یہ کارنامے سر انجام دیے۔ اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہوا، اس کے اندر چونکہ وہ خود جیت گئے تو ان کو یاد نہیں رہا، ان کی یادداشت بھول گئی کہ آر ٹی ایس جو ہے وہ کیسے بٹھایا گیا تھا، ریزلٹس جو ہے وہ کتنے گھنٹوں بعد جو ہے وہ آئے تھے، اور اس الیکشن سے پہلے جو پری پول ریگنگ کی جو ہے وہ شکل کے اندر جس طرح سے ہماری ٹکٹیں واپس کرائی گئی، جنوبی پنجاب محاذ بنوایا گیا اور جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہمارا مینڈیٹ تھا اس کو چوری کیا گیا اور آزاد امیدواروں کو ڈنڈے کے زور کے اوپر بنی گالا بھجوا کر حکومت بنائی گئی۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے جائز تھیں چونکہ عمران خان حکومت بنا رہا تھا۔ اس کے بعد اب جب 2024 کا الیکشن آیا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سے یہ تحریک فتنہ فساد پاکستان کی سیاست میں آئی ہے تو اگر یہ حکومت میں ہو تب بھی دہشت گردی کرتے ہیں۔ جو دہشت گردی انہوں نے پاکستان کی اخلاقی اقدار کے ساتھ کی وہ بھی دہشت گردی ہے، جو دہشت گردی یہ پاکستان کے سیاسی مخالفین کے ساتھ کرتے رہے وہ بھی دہشت گردی ہے، جو دہشت گردی انہوں نے زکوٰۃ خیرات کھا کر اور پاکستان کا خزانہ لوٹ کر دہشت گردی کی وہ بھی دہشت گردی ہے۔ یہ تمام دہشت گردیاں جو ہیں وہ کرنے کے بعد بھی اب بھی ان کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی۔ اور ایک عجیب بات ہے، عمر ایوب صاحب ہو یا گنڈا پور، وہ اپنی طرف سے پی ایم سی ایم بنے ہوئے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی، کبھی کہتے ہیں حکومت بنا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں حکومت نہیں بنا رہے، اور ان کو الیکشن دوبارہ بھی نہیں کرانا، ان کو الیکشن ٹھیک بھی لگ رہا ہے۔ کے پی کے اندر وہ جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کی اپنی میٹنگز بھی بلا رہے ہیں، لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ فتنہ فساد کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ اب جو کمشنر راولپنڈی کا جو ایک فلاپ ڈرامہ اور فلاپ سٹوری تھی، اس کے بعد پیش خدمت ہے جی کل رات کو ایک نئی پلانٹڈ سٹوری جو ہے وہ تجویز کی گئی، اور وہ پلانٹڈ سٹوری تھی کہ وہ جو عمران خان نے ٹپ دی ہوئی تھی نا 2013 کے الیکشن میں اردو بازار کے بیلٹ پیپر، وہ ظاہر ہے جب کمیشن بنا تھا 2013 کے الیکشن کے اندر تو اس کمیشن نے ثابت کر دیا تھا کہ ایسی کوئی ریگنگ نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی بیلٹ پیپر کہیں چھپے تھے۔ اب چونکہ وہ ایک ٹپ موجود تھی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے اور جو ان کو چلانے والے ہیں ان کے پاس، انہوں نے ایک پلانٹڈ سٹوری جو ہے وہ کٹ پلانٹ کی، اور اس کے اندر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی برادری کے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، جو کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں، میرا سوال ہے جو صحافی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے پہ کام کریں وہ صحافی ہوتے ہیں، جو کسی کے کہنے پر پلانٹڈ سٹوریاں کریں وہ صحافی ہوتے ہیں، جو کسی کے سوشل میڈیا جو گروپس ہیں ان کا ممبر ہو وہ صحافی ہوتے ہیں، اور پھر وہ استعمال ہونے کے بعد وہ بڑی ڈٹائی سے وہ جو پلانٹڈ سٹوری ہے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ تو نہیں لگاتے، اپنے یوٹیوب چینلز پہ بھی نہیں لگاتے، اپنے فیس بک اکاؤنٹس پہ بھی نہیں لگاتے، لیکن وہ مختلف چینلز کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ اس کو چلا دیں، یہ پلانٹڈ سٹوری چلا دیں۔ کل جو پلانٹڈ سٹوری بنائی گئی وہ ہے کہ جی ایک انارکلی کے اندر کسی پبلشر کے پاس بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں، اور وہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ باقاعدہ ایک پورا سٹنگ آپریشن ہوتا ہے، رائز ثاقب کھرل صاحب جیسے جید صحافی ہمارے جو ہیں وہ ساتھ 2-4 اور جید صحافیوں کو لیتے ہیں، اور وہ ایسے کھل کے وہ اندر انٹر ہوتے ہیں۔ عجیب پاگل تھے وہ، چور تھے جو بیلٹ پیپر چھاپ رہے تھے دروازے کھول کے، وہ دروازے کھول کے بیلٹ پیپر چھاپ رہے تھے۔ اس کے بعد جب یہ انٹر ہوتے ہیں تو وہ سارے گھروں کو چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ آئیں نا، یہ دیکھیں نہ پڑے ہوئے، آپ یہاں پہ اپنی بنائیں، اپنا فوٹیج بنائیں اور فوٹیج بنا کر آپ اس کے ساتھ کھیلیں، اور جو وہ اس کے بعد وہاں پر باقاعدہ اداکاری ہوتی ہے، باقاعدہ یوں پکڑ کے وہ بیلٹ پیپر جو ہے، یہ بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں، منصیرہ 15 کے ہیں اور یہ بیلٹ پیپر کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب اس کے اوپر 3-4-5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے
کہ مانسیرا کے بیلٹ پیپر لاہور میں چھپیں گے. اور کوئی نہیں ملیا بیلٹ پیپر چھاپنا سے ارد گرد ہمیں, مطلب کوئی جگہ نہیں ملی کہ اگر ہم نے بیلٹ پیپر چھاپنے تھے تو ہم اتنے کوس دور ہم لاہور میں آ کے بیلٹ پیپر چھپوانے ہیں. اور بیلٹ پیپر چھپوانے, سوال نمبر 2, بیلٹ پیپر چھپوانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو خود دوبارہ گنتی کی درخواست دے چکے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے مانسیرا NA-15 کے بارے میں دوبارہ گنتی کی درخواست دی جا چکی ہے. اور جو وہاں کی RO ہیں, اطلاعات کے مطابق ان کا تعلق جو ہے وہ ترکئی خاندان سے ہے, اور وہ اتنی ہی RO جو ہے وہ کارڈیل ہیں, اور اتنی ہی یہ کام RO کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا. تو پھر اگر یہ RO آج بیلٹ پیپر چھاپ کے مینیج ہو سکتی ہے تو اس وقت بھی ہو سکتی تھی. سوال نمبر 3 کہ یہ کھلے عام دروازے کھول کے بیلٹ پیپر کون چھاپتا ہے؟ یہ جس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے, کیا وہ کھلے عام دروازہ کھول کے کہتے ہیں کہ اچھا؟ پھر وہ مزے کی بات یہ ہے کہ کہا بتایا جاتا ہے کہ رائس ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے بتایا, یعنی پہلے جو آئے انہوں نے بھی دیکھا بیلٹ پیپر چھاپ رہے ہیں, اس کے بعد وہ ان کو لینے کے لیے گئے, پھر ان کو لے کے آئے, پھر ان کے سامنے بھی بیلٹ پیپر چھاپ رہے ہیں. مطلب کمال ہے کہ خدا کا واسطہ کو نمک بہتا پہ گیا سٹوریج, یا تو جڑا مٹھا بہتا پاتا اور وہ کوڑا ہو گیا ہے, اور وہ کوڑا ہو کے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5 یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پر آپریشن فرما لیا تو پھر آپ کو انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے ان کی اتنی بڑی چوری پکڑی جا رہی تھی, آخر ان کو بہت بڑا کسی نے دیا ہوگا نا, ٹھیکہ دیا ہوگا یہ کام کرنے کے لیے. انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ آگے, آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ آئیں, سو بسم اللہ آئیں, آ کے یہاں فوٹیج بنائیں. وہ ان کو کچھ نہیں کہتے, وہاں پر ان کو باقاعدہ شوٹ کرنے کے لیے ایک آتا شوٹ کرنے, پھر دوسرا آتا شوٹ کرنے, اور وہاں پہ شوٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6 کہ آپ نے جو یہ فوٹیج بنایا وہ سب سے پہلے آپ نے PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیا. آپ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اتنی بڑی سٹوری تھی. میں بھی اب مجھے آپ صحافیوں کے ساتھ رہ کے کافی جو ہے وہ آپ کی ٹرمز کا بھی اور آپ کے جو معاملات ہیں ان کا بھی سمجھ آ جاتی ہے. یہ سکوپ ہوتا ہے کسی صحافی کے لیے. بڑی اتنی بڑی سٹوری دیکھیں نا جی, بریکنگ نیوز, تہلکہ خیز بریکنگ نیوز لے کے آیا ایک صحافی, اپنے چینل پر ہی گیا. رائس ثاقب کھرل صاحب جو ہے وہ جس چینل پہ کام کرتے ہیں اس چینل پہ اپنی سٹوری لے کے نہیں گئے, وہ کسی اور چینل کے اوپر اپنی سٹوری لے کے گئے. وہ مجھے چینل کا نام معلوم ہے, جن کے پاس وہ لے کے گئے ان کا بھی نام مجھے معلوم ہے, اور انہوں نے بھی 3-4 سوال اسی طرح کے پوچھے ہوں گے جیسے میں نے سوال اٹھائے ہیں, اور انہوں نے پوچھا کہ یہ پلانٹڈ سٹوری ہے ہم کیسے چلا دیں. تو پھر وہ ایک موصوف جو ہے چپ کر کے اس کے بعد گھر آ گئے, اور آج تک بھی ہوش ہیں. آج تک جو ہے وہ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پائے جا رہے ہیں. سو یہ اپنے چینل پہ, اپنے فیس بک پہ, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر جو ہے یہ آپ نے سٹوری, اتنی بڑی سٹوری آپ نے جانے دی. یہ تو آپ کے بہت بڑے صحافتی آپ کی جو ہے وہ کردار کی, آپ کی فیلڈ کی بہت بڑی سٹوری ہوتی. اگر یہ پلانٹڈ نہ ہوتی, آپ کو خود پتا تھا نا پلانٹڈ ہے, اس لیے آپ نے اس کو اپنے چینلز پہ شیئر نہیں کیا. آپ نے چونکہ آپ PTI کے سوشل میڈیا بریگیڈ کی ایک کارکن ہیں, آپ ان کی انسٹرکشنز پہ چلتے ہیں, ان کے کہنے پر یہ پورا ڈرامہ فیلڈ کیا گیا اور اس کے اوپر آپ نے اداکاری کی. اور اس کے بعد اب جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے پہ جرم تو ہوا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے, ہم سب نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے. میڈیا ہو, عدالتیں ہوں, مقننہ ہو, انتظامیہ ہو, سب لوگوں نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے, تو اس ملک نے آگے بڑھنا ہے. آپ چلیں, آپ کو بہت محبت ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سے, آپ کو بہت محبت ہے اس کے ایک لیڈر سے, کریں محبت, چلے میں اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتی. اتنی تھوڑی سی محبت اپنے ملک کے لیے بھی رکھ لیں. وہ ملک جس نے آپ کو نام دیا ہے, وہ ملک جس نے آپ کو شناخت دی ہے, وہ ملک جس کا صحافی کہہ کہ آپ ٹک میکر بنے ہوئے ہیں اس وقت, وہ ملک جس کے لوگوں کو چوٹ سچ دکھا کے آپ ڈالر کماتے ہیں, اس ملک کے ساتھ اتنی سی محبت کر لیں, اتنی سی ہمدردی رکھ لیں کہ اس ملک کے اندر جو فتنہ فساد برپا کرنے کا جو پلان ہے, جو 1971 کی یہ مثالیں دیتے ہیں, اللہ میرا دل کام جاتا ہے 1971 کی بات کرتے ہوئے. وہ بڑی خوشی سے کہتے ہیں 1971 جیسا دوبارہ ہو سکتا ہے, وہ کہتے رہے ہیں. آخر اس کی کوئی پلاننگ ہے نا 1971 بنانے کی. جو سری لنکا بنانے کے جب بات کر کے گئے تھے تو سری لنکا کی پوری تیاری کر کے گئے تھے. وہ جب انہوں نے 450 ارب کا جو ہے وہ ٹیکہ لگایا تھا پاکستان کے خزانے کو, 10-10 روپے جو ہے وہ جون تک فریز کر کے پیسے کم کر کے پیٹرول کی قیمت میں, اور IMF کا پروگرام ختم کر کے پھر اس کو فونیں بھی کرائیں کہ بالکل پاکستان کی ہیلپ نہ کرنا, پاکستان کو سری لنکا بنانا ہے. اب بھی پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے جو پلاننگ کی جا رہی ہے, مجھے افسوس ہے اس میں ہمارے صحافی حضرات استعمال ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتی ہوں کل سے آج تک یہ جو کچھ ہوا ہے, ہمارے صحافتی تنظیمیں کہاں ہیں؟ کیا کسی نے نوٹس لینے کی کوشش کی
کیا کسی نے دیکھنے کی کوشش کی کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ترجمان ہوتے ہوئے آپ صحافی بھی کھلوانا چاہتے ہیں. آپ ایک سوشل میڈیا بریگیڈ کا حصہ ہوتے ہوئے آپ اپنے تمام جو ہے وہ آپ پھر یہ وہ مورچہ لے کے بھی نکل آتے ہیں کہ آزادی ہے صحافت کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہر ایک کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا ہوگا, ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا ہوگا, اور سب سے امپورٹنٹ بات اپنے ملک سے محبت کرنی ہوگی. پاکستان کو یہ سٹیبلٹی جو انسٹیبلٹی ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ کیا صرف سیاستدانوں کے نقصان میں ہے؟ وہ آپ سب کے نقصان میں بھی ہے, وہ پاکستان کے صحافتی تنظیموں کے نقصان میں بھی, بیکاز آپ سب بھی محب وطن لوگ ہیں. آپ لوگوں نے بھی یہی رہنا ہے. یہ ملک چلے گا, اس ملک کے غریب آدمی کا بھلا ہوگا تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا, اور پاکستان آگے بڑھے گا تو ہم سب کی ترقی ہے. ہم سب تبھی اس ملک کو جو ہے وہ کہیں آگے لے جانے کے قابل ہو سکتے ہیں. لیکن ایک ایجنڈے کو ٹو کرنا, ایک ایجنڈے کے اوپر اس قدر حد سے آگے چلے جانا کہ آپ کو پتہ ہے پلانٹڈ سٹوری ہے, آپ پلانٹڈ سٹوری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, اور پھر کوئی مزے کی بات یہ ہے کہ پھر کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے بیٹھ کے. پھر جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ سوال پوچھ رہے ہیں. پھر آپ لوگ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں وہ پورا آزادی صحافت کا جو ہے وہ جھنڈا اٹھا کے کہ یہ ہمارے پہ حملہ ہو گیا. ہم کیوں کریں گے حملہ؟ ہم کسی پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے. آپ سب ہمارا بازو ہیں, آپ سب معاشرے کی آنکھیں اور کان ہیں. ہمیں سب کو مل کے آگے چلنا ہے تاکہ پاکستان کو آگے لے جایا جا سکے. لیکن جہاں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, آپ کی اپنی صحافتی تنظیمیں بھی خاموش ہیں. کوئی ضابطہ اخلاق اپنے لیے خود ہی بنا لیتے ہیں. حکومت بنائے تو آپ کہتے ہیں یہ جو ہے اسکینڈلائز کر رہے ہیں, یہ جو ہے یہ آپ جو ضبط کر رہے ہیں آزادی صحافت کے اوپر جو ہے وہ زد لگ گئی ہے. لیکن آپ خود بھی کچھ کرنا نہیں چاہتے. کیا یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر جو مرضی سچ جھوٹ آپ ڈالے جا رہے ہیں, آپ کو ڈالر آ رہے ہیں, بس ٹھیک ہے چلنے دیں, پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہونے دیں. اس تمام ایشو کے اوپر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف ایک بتانا چاہتی ہوں کہ FIA جو ہے جرم ہوا ہے. آپ نے ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کی, آپ نے ملک کے اندر جو ہے وہ فساد برپا کرنے کی, آپ نے ملک کے اندر ایک الیکشن پروسیس کو کنٹروورشل کرنے کی جھوٹی جو ہے وہ پروپیگنڈا مہم چلائی ہے. یہ جرم ہوا ہے, اور اس جرم کے اوپر ہم FIA کے پاس بھی جا رہے ہیں. FIA جو ہے اس کے اوپر ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ تحقیقات کریں. جن لوگوں نے, اور بائی دا وے میرے پاس وہ اظہر مشوانی کا وہ اسکرین شاٹ بھی موجود ہے جو اس نے اپنے جو ڈیجیٹل ان کا گروپ ہے اس کے اندر یہ ویڈیو ڈالی. اب یہ ویڈیو کس کس نے بنائی, کس کس نے چلائی, اور اس کو کس کس طرح استعمال کیا گیا. اب آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں, اب آپ جو ہے وہ خاموش ہو جائیں. ڈیمیج ہیز بین ڈن. جو آپ نے ڈیمیج دینا تھا وہ دے دیا, آپ نے جو پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا کرنا تھا وہ ہو گیا. اب FIA جو ہے ہم درخواست کریں گے کہ وہ تحقیقات کرے, اور جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ECL پہ ان کا نام بھی ڈالا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں میں نے کارنامہ سر انجام دے دیا, اب میں نیوینا میں ہو کے ملک سے نکل جاؤں گا باہر بیٹھ کے. پھر میں جو ملک سے باہر گئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو ملک سے باہر گئے ہیں جو ٹائیگر صحافی تو کہتی ہوں میں ان کو, وہ باہر بیٹھ کر کبھی شاہین صبائی ہمیں بنگلہ دیش کی اگزامپل دیتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش ماڈل پہ عمل ہونے لگا ہے, کبھی جو ہے وہ شہباز گل جو باہر بیٹھ کے وہ جو سرکاری افسران ہیں ان کو کہہ رہا ہے ان کا پتہ کرو, یہ کہاں کون سے ملک میں آئے ہیں, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ان کی پوری سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ سرکاری افسران کے اوپر وہ ایک گنڈاسا لے کے ان کے پیچھے ہے کہ یا تو لیاقت چٹھا بنو یا تم نہیں رہو گے. یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں چلے گا. جو نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ, انہوں نے بھی کل ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس حوالے سے, اور انہوں نے بھی سرکاری افسران کو قانون کے مطابق جو اپنی فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کہا ہے. اور کسی بھی سوشل میڈیا بریگیڈ, کسی بھی اس طرح کے پروپیگنڈا سیل یا کسی بھی اس طرح کی فیشسٹ, اور یہ وہی لوگ ہیں نا جو اپنے دورے حکومت میں سرکاری افسروں کو بلا کے کہتے تھے آرٹیکل 6 لگاؤ میرے سیاسی مخالفین پہ. آرٹیکل 6 لگوانے کی جو اپنی حکومت میں کوششیں کرتا رہا, یہ وہی ہے جو اب سرکاری ملازمین کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے سیاسی مخالفین کو اذیت دینے کے لیے مختلف راستے ڈھونڈا کرتے تھے, اور اب بھی ان کی تسلی نہیں ہو رہی. KPK کی حکومت آن دو ٹھیک ہے, وہاں پہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے. پنجاب میں ہم نے سکون نہیں لینے دینا. پنجاب کو جو ہے وہ ہم نے, لیکن میں ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کسی سیاسی ہمارا کوئی کسی سیاسی مخالف کے ساتھ کسی بھی قسم کے سیاسی انتقام کا کوئی پروگرام نہیں. مسلم لیگ نون نے کبھی کسی کے ساتھ سیاسی انتقام نہیں لیا. لیکن جو لوگ پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف کام کریں گے, جو لوگ پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے,
جو لوگ کسی اور ادارے کے لبادے میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کریں گے ان کو سپیئر نہیں کیا جائے گا، اور اس کے لیے کسی بھی طرح کا پھر جو ایک کٹسی ہے یا ایک فیور جو ہے وہ پھر کو نہیں مانگنی چاہیے۔ تو سوال اٹھا دیا، لیکن آپ کی پیچھے بھی 16 ماہ حکومت آپ کی رہی پی ڈی ایم کی، اس میں بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کچھ ریسٹرکشن لگانے کی، اصول و ضوابط بنانے کی بات ہوتی رہی، آپ خود اس پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ اب اس میں اگر کوئی بندہ پختہ اور وہ کرتا ہے تو پھر اس میں یہ تو حکومت جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی اصول و ضوابط بنائے سوشل میڈیا کے۔ بڑی اچھی بات کی ہے صاحب آپ نے، جب حکومت خود بنانے کی کوشش کرتی ہے تب آپ سب لوگ اکٹھے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے سینسرشپ ہونے لگی ہے، ہمارے خلاف سیاسی انتقام ہونے لگا ہے۔ یہ تو گزارش کی ہے، میں نے تو پوچھا ہے کہ صحافتی تنظیمیں خود اگر آپ اپنا احتساب کرنا شروع کر دیں، کسی حکومت کو آپ کا احتساب کرنے کی نہ شوق ہے نہ ضرورت ہے، آپ لوگ یہ اس طرح کی پلانٹڈ سٹوریز کے اوپر آپ لوگ کو خود ایکشن لینا چاہیے۔ مجھے نہیں کہنا چاہیے، مجھے ایف آئی اے کے پاس نہیں جانا چاہیے، آپ لوگوں کو جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کو اپنے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں، جو آپ کا نام استعمال کر کے کسی سوشل میڈیا بریگیڈ کا حصہ ہیں، کسی کی ترجمان بنے ہوئے ہیں، آپ کو ان کا احتساب کرنا چاہیے۔ اور جو بھی یہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، آپ بھی اس بات سے اگری تو کریں کہ دنیا میں کوئی ایسا سوشل میڈیا نہیں ہے جس کے جو ہے وہ قواعد و ضوابط نہ ہوں۔ قواعد و ضوابط تو بننے چاہیے نا، آپ ہم سب مل کے بنائیں، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ آپ لوگ اکیلے بنا لیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے، بٹ بنائیں، خدا کا واسطہ یہ آپ کا بھی ملک ہے۔ اس ملک کے اندر جتنی انسٹیبلٹی ہوگی اس کا نقصان سب کو ہوگا۔ پاکستان کی معیشت کھڑی نہیں ہوگی، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کام نہیں کر پائے گی، پاکستان کے اندر جو ہے وہ چور ڈاکو دوسرے پہ الزام لگانا یہ اگر جائز ہے تو پھر میں بھی بیٹھ کے جس پہ مرضی الزام لگا دیتی ہوں، پھر مجھے بھی کوئی نہ سکھانے کے لیے آئے، میں تو